उत्तर प्रदेश में मसनूआत पर हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से पाबंदी जारी कर दी है और उस पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या है इसकी हकीकत और क्यों ऐसा हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, इसके लिए ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नदवा में उस्ताद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना अतीक बस्तवी साहब। हज़रत, बहुत इस्तकबाल है ईटीवी में आपका। बहुत खुशी की बात है, बहरहाल आपके साथ ताउन करें इंशाअल्लाह। पहला सवाल सर यही है कि उत्तर प्रदेश में एक मसला बहुत मौजूए बहस है और लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, छापेमारी भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मसनूआत हैं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां देती हैं, मतलब उसको एक सर्टिफाई करती हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं। उस पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है, तो इस हवाले से क्या आप लोग सोच रहे हैं और क्या इसकी हकीकत है और क्यों ऐसा होता है कि हलाल सर्टिफाई करते हैं? देखिए, हर मज़हब में हलाल और हराम की तफसील है। खाने पीने की चीज़ों में और चीज़ों में क्या चीज़ हलाल है, कौन हराम है। इस्लाम में ख़ास तौर से इसकी बड़ी अहमियत है। ख़ुद कुरान करीम में इस तफसील के साथ चीज़ों का ज़िक्र है, क्या हलाल है क्या हराम है। तो इसलिए मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता है कि हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करे, हराम से बचे। ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ों में गोश्त वगैरह है, भाई ज़बीहा है, ज़बह किया हुआ है जायज़ शर्तों के साथ, ठीक है। और अगर झटके से काट दिया गया है या वैसे ही मर गया है, खुद ब खुद जानवर मर गया, उसको लोग बेच रहे हैं, तो हमारे यहाँ जायज़ नहीं। ये दीन का एक बुनियादी हिस्सा है जो कुरान करीम में है। तो मुसलमान हमेशा इसकी पाबंदी करता है और करना उसको चाहिए, और पूरी दुनिया का मसला है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जल्दबाजी में इस मामले में यूपी गवर्नमेंट ने क्यों ये कोई कदम उठाया। ये बात तो पूरे मुल्क के लिए कम से कम होनी चाहिए। अगर कोई बात करनी भी थी कि हाँ एक मरकज़ी गवर्नमेंट है तो पूरे मुल्क के लिए निज़ाम है, इस तरह के मसाइल तो पहले वहाँ सोचने चाहिए थे, नहीं कि सूबे इस पर कदम उठा करके एक मसला पैदा करें। मेरी समझ से बारह है चीज़। गोश्त की हद तक ज़ाहिर है कि ये तो हमेशा से चीज़ चली आ रही है कि मुसलमान हलाल गोश्त जो ज़बह किया हुआ और जायज़ तरीक़े से उसी का इस्तेमाल करता है, और कुछ जानवरों का गोश्त इस्तेमाल नहीं करता है, मालूम है वो। तो वो मुतमईन होना चाहता है कि जो गोश्त हम ख़रीद रहे हैं वो हलाल गोश्त हो, जायज़ गोश्त हो। ये उसका दीन का फितरी तकाज़ा है। इस मुल्क में अगर हमको अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दस्तूर ने दिया है, तो उसका लाज़मी तकाज़ा है कि इसको हम जानने की कोशिश करें। और इसके लिए अगर कुछ चीज़ें कोई भी कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, मुस्लिम कर रहे हैं कि भाई हलाल चीज़ों का शनाख्त करा करके उस मोहर लगा दें, तो पता नहीं इससे क्या मसला पैदा हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है मुल्क के लिए या पूरे दुनिया के लिए। ये भाई समझ से बारह चीज़ है। हाँ, कोई फ्रॉड हो रहा हो कि भाई लोग काम नहीं कर रहे हैं और महज मोहर लगा करके दे रहे हैं और बाकायदा जांच नहीं करते हैं, वो चीज़ें वो अलग इशू हुआ। कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हलाल के नाम पर वह फर्जी मोहरें लगाई जा रही हैं, तहक़ीक़ नहीं की जा रही है और देखा नहीं जा रहा है, जायज़ा नहीं लिया जा रहा है, तो उस पर कोई पाबंदी हो, कोई इक़दाम हो तो मुनासिब बात होती। लेकिन सिरे से इसको ख़त्म करना कि हलाल और हराम ही नहीं होगा, ये तो अजीब व गरीब बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी में उठाया गया कदम है जिससे ख़ुद मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। मुल्क की कंपनियाँ जो बाहर माल भेजती हैं, न सिर्फ कि मुस्लिम मुल्कों में बल्कि गैर मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी आबाद है। बरतानिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ भी मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। वो जिसको वो देखते हैं कि भाई ये जो गोश्त आ रहा है ये हलाल है कि नहीं है। अगर हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ नहीं है, उनको एतमाद नहीं हुआ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत सी कंपनियां गैर मुस्लिमों की हैं जो गोश्त भेज रही हैं और वो बाकायदा इसकी कोशिश करती हैं कि हम उसका निज़ाम रखें और जायज़ा लेने के बाद उनको सर्टिफिकेट हासिल हो, ताकि वहाँ जो हम माल भेज रहे हैं वहाँ कबूल हो, वहाँ एतमाद के लायक हो। इस कदम से ज़ाहिर है कि नुकसान हमारे मुल्क की कंपनियों को भी होगा, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को ज़्यादा होगा, ज़्यादा वही एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये तो गोश्त की बात रही है हज़रत, लेकिन बात कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मसलन साबुन है, तेल है या और दीगर चीज़ है, अगर उस पर हलाल का मोहर लगा हुआ है तो मॉल में या दुकानों पे इस तरीके के अब छापे पड़ रहे हैं और उन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। सवाल यही है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के अलावा जो मसनूआत हैं, उस पर क्या हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है या नहीं ज़रूरी होता है?
دیکھیے، حلال و حرام تو ہمارے ہر چیز میں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی چیز بنائی ہے، کھانے پینے کی چیز خاص طریقے سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، چاکلیٹ ہے، فلاں ہے، تو لکھا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں. اب اس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو ہمارے یہاں ناجائز ہیں. بس خنزیر کا کچھ چیز شامل ہے، اس کی چربی شامل ہے، اس کا جو ہے سبوب بنا کے اس میں ڈال دیا گیا ہے، تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں. تو یہ جو خاص طرح سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹافیاں ہیں، اس طرح کی چاکلیٹس وغیرہ ہیں، اچھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ لازم بھی ہے کمپنیوں پر کہ وہ دکھائیں کیا کیا چیز اس میں شامل ہیں. اگر ایسی کوئی چیز شامل ہوتی ہے تو اس سے مسلمان استعمال نہیں کرتے. اور بھی قومیں جو اس سے بچتی ہیں، یہودی تو اس میں خاص طور سے بہت سخت ہے اس معاملے میں، کہ ذرا سے بھی قریب اس کے نہیں جاتے ہیں. تو وہ جن چیزوں میں حرام کی شمولیت ہو سکتی ہے، اگر ان کے بارے میں گویا کچھ کمپنیاں احتیاط کر رہی ہیں اور تفصیلات دیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس کی بنیاد سے کوئی قدم اٹھایا جائے. اب تیل و صابن وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے، تیل صابن میں کیا کیا چیزیں پڑ رہی ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو جو چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہے اس کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو لوگ آسانی کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کو پڑھیں. تو کمپنیوں کا آسانی کیا ہوتی ہے بھائی کہ کوئی معتبر ادارہ ہے ایسا جو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، اس کو جانچ کرایا، دکھایا، اور اس نے گویا ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ ہاں ان کے ہاں جو فلاں چیز تیار ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی شامل نہیں ہے. تو اس سے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے پہچاننے میں، جائے اس کے پورا اس کو پڑھیں، وہ تفصیلات میں جائے، بعد جگہ اس میں صرف اشارے ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اس میں آسانی ہوتی ہے. لیکن واقعی ہونا چاہیے صحیح نظام ہو، تب کہ آپ نے محض یہ نہیں کہ صرف سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں لیکن کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے ان چیزوں کو چیک کرنے کا. اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن سرے سے اس کو منع کر دینا یہ کام ہی صحیح نہیں ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی ان چیزوں میں، یہ بہت ہی غلط قدم ہے جو اس کے نتائج برے ہوں گے اور اس کے اثرات برے پڑیں گے. حضرت ایک بات جو ایف آئی آر میں کہا گیا ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال اور یہ حلال کا جو سرٹیفیکیشن کا کام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ اس کے ذریعے پیسہ حاصل کرتی ہیں اور وہ پیسہ آتنکی سرگرمیوں میں لگتا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے اس میں، اور اسی بنیاد پہ اتر پردیش کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ متعدد شہروں میں پولیس چھاپہ مار رہی ہے اور جس پر بھی حلال کا سرٹیفیکیشن ہے یعنی جن پروڈکٹس پہ اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. تو ایک خدشے کے بنیاد پہ بغیر تحقیق یا تفتیش کے بنیاد پہ اس طریقے کی کارروائی آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ انتہائی غلط کارروائی ہے، انتہائی غلط کارروائی ہے. جیسے کہ آدمی کے دماغ میں خلل آ گیا ہو، وہ خام خواہ کی شبہات کی بنیاد پر قدم اٹھانے لگے. ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو آدمیوں کو رکھنا پڑتا ہے، اچھا خاصا اسٹاف ہوتا ہے جو ان کاموں کا انجام دیتا ہے. تو ظاہر ہے فری تو نہیں ہوگا نا وہ بھائی. اگر 100 آدمی ان کے ہاں اس کام کے لگے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ خرچ آتا ہوگا. تو کچھ نہ کچھ پیسے اگر لیتے ہیں تو جائز پیسہ ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. تو یہ تو محض ایک سمجھیے کہ ایک طرح سا ذہنی فطور سمجھیے ہے اس کو. آپ کیا کہیں کہ بھئی غلط کوئی فراڈ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے کہ بھئی کر کچھ نہیں رہا ہے، صرف جو ہے مہر لگا کے دے دیتا ہے. لیکن اگر واقعی لوگ کام کر رہے ہیں، جا کر جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطمئن ہونے کے بعد جاری کرتے ہیں، تو یہ تو ضروری چیز ہے جو ہونا چاہیے. اور پورے دنیا میں چیز چل رہی ہے. کسی ہندوستان میں سمجھتا ہوں جب یہ چیز باہر جائے گی، لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو ہندوستان کے بارے میں بڑا خراب تصور پیدا ہوگا کہ ایسے ان پڑھ لوگ یہاں ہیں جنہیں کچھ واقفیت ہی نہیں کہ ہر مذہب میں چیزیں حلال و حرام کی ہوتی ہیں. کسی مذہب کے لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم حلال کا استعمال کریں، حرام سے بچیں، تو یہ سب چیزیں صحیح ہیں. اس کو دستور کے لحاظ سے ہم کو حق ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کمپنیاں جن کو پابند کیا گیا ہے تو وہ کورٹ میں جائیں گی اور یہ چیز چلنے والی نہیں. اس قدم کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہوگا یہاں کی حکومت کے لیے، اس لیے کہ غیر دستوری اقدام ہے جو کیا گیا ہے. عوام پہ کیا اثر پڑے گا حضرت؟ چونکہ آپ سے عوام ملتی ہے، آپ ان کے مسائل کو سلجھاتے ہیں، تو یہ قدم کا اثر عوام پہ کیا پڑنے والا ہے یا عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیے ابھی تو یہاں ہندوستان میں اس پیمانے پر اس کا لوگ استعمال نہیں کرتے. گوشت کی حد تک تو ہے. گوشت میں ظاہر ہے کہ لوگ جہاں جانتے ہیں گوشت خریدتے ہیں، کئی دفعہ ہو رہا ہے صحیح طریقے پر، وہیں جا کے لیتے ہیں.
بڑے مال وغیرہ میں جانے کا رواج اب مسلمانوں کا بہت کم ہے، شاید نادر ہوگا. تو اصل بنیاد تو ایشو تو گوشت کا ہے. باقی جو اور چیزیں ہیں اس میں بھی وہ جو کمپنیاں جن کے بارے میں شبہ ہے کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کمپنیاں کم یہاں آئی ہوئی ہیں. اب رفتہ رفتہ جب مال بن رہے ہیں باہر سے کمپنیاں آ رہی ہیں، تو سب جو چیزیں باہر کی یہاں بھی آ رہی ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے تیل میں اور فلاں چیز میں اور چاکلیٹ میں ہر چیز میں ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی حرام چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بڑا ایشو تو نہیں پیدا ہوگا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک ذہنی اس کی بات ہے کہ بھئی اگر کہیں بڑے شہروں میں جہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں قصاب کے ہاں جا کر کے ان کے لیے گوشت خرید کے لانا مشکل ہے، اور کمپنیاں کچھ ایسی ہیں جو اس کا اہتمام کرتی ہیں، وہاں چلے گئے شاپنگ کرنے، سامان خرید رہے ہیں، گوشت بھی لے لیا. روزانہ کی خرید تو عام آدمی کرتا ہے کہ جہاں تک جا کر دکان پر قصاب کی دکان پر گوشت خریدتا ہے. ایک طبقہ وہ جس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ ہفتے میں خریداری کرتا ہے، مال جہاں چلا گیا وہاں چیزیں ہیں موجود ہیں لے آتا ہے. تو اس طبقے کے لیے کچھ پریشانی ہوگی، لیکن یہ چیز چلنے والی بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب یہ ہائی کورٹ سے لوگ رجوع ہوں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے تو یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ ایک بڑا تنظیم ہے، ادارہ ہے، اور تمام علماء اس میں شامل ہیں، وکلاء بھی ہیں. کیا اس مسئلے پہ آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، چونکہ اتر پردیش میں بہت سنگین مسئلہ بنتے جا رہا ہے؟ سنگین مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جب گرفتاریاں کی جائیں اور لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ تو آدمی کے گویا تو آبرو اور جان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ میں اس کا نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی چیز کو بہانہ بنا کر کے تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمانداری سے ان چیزوں کو کریں گے تو بڑی تعداد میں غیر مسلم اس میں ان کی کمپنیاں ہیں جو بڑے گویا مال ہر طرح کا رکھتے ہیں بیچارے، تو وہ اس میں آئیں گے. باقی اگر نشانہ بنانا ہے تو مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہوا. اگر اس کو ایمانداری سے اس کو بھی اگر وہ بنا کر نافذ کرنا چاہیں تو مسئلہ صرف مسلمانوں کی پریشانی کا نہیں، سب کی پریشانی کا ہے. اور پھر ملک کی چھوی کو خراب کرنا ہے کہ ملک کے بارے میں ایک بہت ہی غلط تصور پورے دنیا میں جائے گا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. الیکشنی مسئلے کے لیے کوئی قدم اٹھا دینا تو آسان کام ہے، لیکن اس کے نتائج جو نکلتے ہیں اس کے بعد جو ملک کا تصور خراب ہوتا ہے پوری دنیا میں، یہ بڑی خراب بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. مولانا عتیق بستوی صاحب ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کر رہے تھے، اور وہ واضح طور پہ یہی کہہ رہے تھے کہ حلال سرٹیفکیشن کے تعلق سے اتر پردیش حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے، نقصان دہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک خاص طبقے کو اس میں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. ای ٹی وی بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد.